شہرہ آفاق مصنف امتیاز احمد کلیانوی کی اولین تصانیف میں سے ایک چھوٹا منہ بڑی بات اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 9 ٹنڈے اور شاعر۔ وہ سعودی عرب میں میرا دوسرا دن تھا۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں سعودی عرب پہنچا کیسے۔ وہ ہوا یوں کہ جیسے ہی میں ایم اے کا امتحان دے کر فارغ ہوا، سوچا کہ بیکار بیٹھ کر وقت نہیں گنوانا چاہیے بلکہ کچھ کرنا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں چند دوستوں سے بھی مشورہ کیا۔ غضنفر صاحب نے مشورہ دیا، صابن کی فیکٹری لگا لو، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ طہماسپ صاحب بولے، چین یا بینکاک چلے جاؤ، وہاں سے ریڈی میڈ گارمنٹس لا کر پاکستان میں فروخت کرو، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ الطاف صاحب نے کہا، کسی اچھی سی جگہ پر دکان کھول لیں، لیکن یہ سب تجاویز مجھے پسند نہ آئیں۔ پھر تنویر بھائی نے سمجھایا کہ تم بیرون ملک چلے جاؤ اور وہاں پر اپنا مستقبل بناؤ، کیونکہ پاکستان میں مجھے آپ کا مستقبل کچھ زیادہ شاندار نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں۔ اگر آپ ان پڑھ ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پاکستان میں رہ کر بھی آپ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ مثلاً آپ سیاست میں جا کر اپنا مستقبل بنا سکتے تھے، آپ ٹھیکیدار بن سکتے تھے، پولیس میں بھرتی ہو سکتے تھے، الغرض آپ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن اب آپ کا بیرون ملک چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اور پھر میرے بھائی نے پردیس کی کچھ ایسی خوبیاں گنوائیں جنہیں سن کر میں فوراً تیار ہو گیا۔ جب گھر والوں کو میرے ان ارادوں کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں کہاں رکنے والا تھا، آخر سعودی عرب جا کر ہی دم لیا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ سعودی عرب میں میرا دوسرا دن تھا۔ وہاں سب سے پہلے ہمیں جس مشکل کا سامنا کرنا پڑا وہ کھانے کی مشکل تھی۔ بھلا ہو تنویر بھائی کا، جنہوں نے پردیس کی خوبیاں تو ساری گنوا دیں، لیکن پردیس میں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا ذکر تک نہیں کیا۔ پہلے ہم نے ایک ہوٹل سے کھانا کھایا، لیکن مزہ نہ آیا۔ پھر گروپ خان صاحب، شیراز صاحب، اعجاز صاحب، پروفیسر اور میں بندہ ناچیز میں شامل شہزادہ خان نے مشورہ دیا، کیوں نہ ہم اپنا کھانا خود ہی پکا لیں۔ چونکہ کمپنی کی طرف سے ہمیں کچن کا پورا سامان بمۂ سلنڈر کے میسر تھا، اس لیے یہ تجویز سب کو پسند آئی۔ پھر بات اس پہ آ کے رکی کہ کیا پکایا جائے۔ خاصی بحث و تکرار کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آج صرف آلو پکائے جائیں گے۔ اس وقت آلو کی سلیکشن ہونے کی کئی وجوہات تھیں۔ مثلاً ایک یہ کہ آلو آسانی سے پکایا جا سکتا ہے، دوسرے یہ کہ گروپ میں موجود زیادہ تر لوگ آلو ہی پسند کرتے ہیں کھانے میں۔ تیسری اور اہم بات یہ تھی کہ آلو جلدی پک جاتا ہے، کیونکہ بھوک کے مارے سب کا دم نکلا جا رہا تھا، اس لیے آلو کی سلیکشن پر بظاہر کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ شہزادہ خان کو بھیجا گیا کہ وہ بازار سے آلو بمۂ ضروری سامان خرید کر لے آئیں۔ خان صاحب آدھے گھنٹے بعد بمۂ ساز و سامان واپس آئے۔ ان کا خریدا ہوا سامان خرد و نوش دیکھ کر شاعر شیراز صاحب بولے،
بھائی کیا بات ہے، یہاں آ کر میں نے پہلی مرتبہ سبز رنگ کے آلو دیکھے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شاعر صاحب نے پیاز کے حجم کی کوئی چیز میری طرف اچھال دی، جسے میں نے 12ویں کھلاڑی کسی پھرتی سے کیچ کر لیا۔ اس عجیب و غریب چیز جسے شاعر صاحب نے آلو ماننے سے انکار کر دیا تھا کا جائزہ بھی نہ لے پایا کہ پروفیسر اعجاز صاحب نے وہ عجیب و غریب چیز مجھ سے لے لی اور دیوارِ چین جیسے موٹے شیشوں کی اینک اپنی طوطے جیسی ناک پر درست کرنے کے بعد بولے، بندہ ناچیز کی رائے میں اس چیز کا تعلق آلو فیملی سے ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہمارے سعودی عرب آنے کے بعد بائیولوجی کے فائلم میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آئی تو اس چیز کو عرف عام میں ٹنڈا کہا جاتا ہے۔ پروفیسر صاحب کی بات سننا تھی کہ کئی لڑکوں کے منہ اس طرح بن گئے جیسے پچھلے سیزن کا باسی ٹنڈا ہوتا ہے۔ خود میری اپنی 25 سالہ زندگی کی خوراک میں ٹنڈے اس تناسب سے شامل تھے جس تناسب سے ایک پولیس آفیسر کی کمائی میں رزق حلال شامل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم پر بھی ٹنڈوں کا انتخاب کا کچھ اچھا اثر نہ ہوا۔ میں نے شہزادہ خان سے پوچھا، بھائی سب لوگوں نے آپ سے آلو لانے کے لیے کہا تھا، پھر آپ ٹنڈے لے کر کیوں آ گئے؟ میری بات سن کر خان صاحب بولے، میرے کو کیا پتا تھا کہ عربی میں آلو کو کیا کہتے ہیں، اس لیے میں نے اشاروں کی عالمی زبان استعمال کرتے ہوئے اسے بتایا کہ مجھے آلو چاہیے۔ پتہ نہیں دکاندار میری زبان سمجھا کہ نہیں، بس چپ چاپ لفافے میں ٹنڈے ڈالے اور مجھے تھما دیے۔ پردیس کا معاملہ تھا، اس لیے اس نے جو کچھ دیا میں اٹھا کر لے آیا۔ خان صاحب کی بات سن کر ہم پہلے تو غصہ ہوئے، پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ دکاندار نے صرف ٹنڈے ہی دیے، اگر وہ کوئی اور چیز دے دیتا تو ہم کیا پکاتے۔ آخر ہم نے بھی کھانوں میں ٹنڈوں کو اس طرح قبول کر لیا جس طرح ایک عورت اپنی سوتن کو قبول کر لیتی ہے۔ جب ٹنڈوں کو آخری غسل دے کر کچن میں پکانے کے لیے لایا گیا تو ایک انتہائی پیچیدہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اس مسئلے کو نہ تو خان صاحب کی عقل سلیم حل کر سکی، نہ پروفیسر صاحب کی بائیولوجی، اور نہ شاعر صاحب کی شاعری۔ ہم جو کہ اپنے آپ کو بہت لائق فائق ذہین و فطین اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے تھے، اس مسئلے کا صحیح حل پیش کرنے میں ہماری ذہانت بھی فیل ہو گئی۔ اور پتہ ہے کہ وہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ پکانے سے پہلے ٹنڈوں کو آلو کی طرح چھیلا جاتا ہے کہ نہیں۔ کوئی کہتا چھیلا جاتا ہے، کوئی کہتا نہیں، کوئی کہتا ٹنڈے کو چھیلا نہیں جاتا، صرف اس کے بیج نکالے جاتے ہیں۔ خیر، جتنے ٹنڈے اتنی باتیں، میرا مطلب ہے جتنے منہ اتنی باتیں۔ مسئلہ ٹنڈے ہمارے لیے مسئلہ کشمیر سے کچھ کم نہ تھا۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ ٹنڈوں کو چھیلا جائے اور ان کے بیج بھی نکالے جائیں۔ ہو سکتا ہے ٹنڈے کا چھلکا یا ٹنڈے کا بیج صحت انسانی کے لیے مضر ہو۔ پھر جب ٹنڈوں پر سے چھلکا اتار کر ان کے بیج بھی نکال دیے گئے تو باقی اتنے ہی ٹنڈے بچے جتنا کہ ایک سیاست دان میں ایمان ہوتا ہے، اور پکنے کے بعد جو چیز تیار ہوئی اسے دیکھ کر فیصلہ کرنا ناممکن تھا کہ یہ ترکاری ہے یا حلوہ۔ جب ہم نے ایک نوالا کھایا تو کھاتے ہی ہمارا منہ ایسا ہو گیا جیسے کرکٹ میچ ہارنے کے بعد کھلاڑیوں اور شائقین کا ہو جاتا ہے۔ ٹنڈوں کا سب سے زیادہ اثر ہمارے شاعر دوست شیراز حسین پر ہوا۔
ٹنڈے کھاتے ہی ان کی طبیعت ایسے باغ و بہار ہو گئی کہ انہوں نے ٹنڈوں کی شان میں کئی شعر فی البدیہہ کہہ ڈالے۔ مثلاً درد پیٹ کے واسطے پیدا کیا ٹنڈوں کو، کھانے کے لیے ورنہ اور کم نہ تھیں سبزیاں، اور 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ، کہ کلر کی کھا ٹنڈے خوشی سے پھول جا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے ٹنڈوں کے آباء و اجداد کی شان میں بھی کئی قصیدے پڑھے جو کہ اتنے ہی ٹیڑھے میڑھے تھے جتنے کہ شاعر صاحب خود۔ اور سب سے مزے کی بات یہ کہ قومی زبان میں کہے گئے اشعار میں قومی زبان کے سوا تمام زبانیں شامل تھیں، بلکہ بعض الفاظ کا تعلق تو ان زبانوں سے تھا جو مدت ہوئی معدوم ہو چکی ہیں۔ بلا شبہ شاعر صاحب کے شعر ان کے بغیر نامکمل تھے، کیونکہ اپنے کہے ہوئے شعر صرف وہی سمجھ سکتے ہیں۔ تاہم ٹنڈے ختم ہونے تک ان کی شاعری میں، جو کہ پہلے کی طرح غالب کی طرح شوخ و چنچل تھی، میر کا سارا سوز و گداز آ گیا۔ ہر لمحے کے بعد وہ اپنا نیا قطعہ تاریخ وفات پیش کرتے، لیکن جب ہم نے ان کا مذاق اڑایا تو وہ بہت غصہ ہوئے اور بولے، اب اگر آپ لوگوں نے مجھے ستایا تو میں اپنے تمام غیر مطبوعہ دیوانوں کے ساتھ بحیرہ عرب میں غرق ہو کر اردو ادب کو یتیم و لاوارث کر جاؤں گا۔ میں نے جواباً کہا، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ اردو ادب کے لیے زیادہ برا ہوگا۔ میری بات سنتے ہی ان کی حالت ایسے ہو گئی جیسے پکے ہوئے ٹنڈے کی ہو گئی۔ ہم سب نے انہیں بڑی مشکل سے روکا، ورنہ سچ مچ وہ بحیرہ عرب کی طرف چل دیے تھے۔ پتہ نہیں وہاں جا کر شرم سے ڈوب مرتے یا کیا کرتے۔ شاعر صاحب کی حالت بدتر دیکھ کر ہم سب نے یہ عہد کیا کہ جب تک ہم پردیس میں ہیں بھوکے رہ لیں گے لیکن ٹنڈے نہیں پکائیں گے۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ اس کتاب کو آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔